اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے عاد علیہ السلام کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے لیے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی، اور جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان کی بربادی ہوئی۔ سورہ ہود کی 58، 59، 60 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی، بربادی اور اس کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو دن رات بڑی دلسوزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، اور دن رات آرام و چین اور سکون کو برباد کر کے اپنی قوم کی فکروں میں اور اپنی قوم کی دلسوزی میں لگے رہے۔ لیکن اس کے بدلے میں قوم نے کیا دیا؟ قوم نے یہ حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکی دے دی کہ تم ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے دماغ کے اندر خلل پڑ گیا ہے، تمہارے دماغ کے اندر خرابی آ گئی ہے، تم ہمارے بتوں کی برائی مت کرو ورنہ تم پاگل اور مجنون ہو جاؤ گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کیا۔ ان لوگوں نے کہا آپ کو بیوقوف ہو تم، جھوٹے ہو تم۔ حضرت ہود علیہ السلام نبی ہیں، نبی برحق ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ۔ لیکن ہود علیہ السلام نے صبر و استقامت کے ساتھ، نہایت ہی اولو العزمی کے ساتھ اور قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کیا، سنا، اور اس کے بعد جب معاملہ بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گیا تو ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کیا تم بار بار ہم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا عذاب؟ عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو، فأت بآیاتنا ان کنت من الصادقین، لاؤ عذاب۔ کہاں ہے عذاب؟ کدھر ہے عذاب؟ دیکھیں گے۔ اصل میں ان کو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اتنی قد آور قوم، ایسے ڈھیل ڈول والی قوم، ایسے لمبے تگڑے لوگ دنیا میں نہیں آئے۔ بڑی قوت ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، دولت، ثروت، حکومت، ہر طرح سے ان کو نواز رکھا تھا۔ لیکن اپنی اللہ کی ان نعمتوں پر وہ لوگ بجائے کہ شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر وہ لوگ شکر ادا کر کے اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارتے، اس کے بجائے وہ لوگ ہمیشہ نبی کی مخالفت پر اڑے رہے اور اپنی طاقت پر ناز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کے ذریعے سے انتہائی کوشش ہو گئی اور جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کا جو پرانا معمول رہا ہے اور سنت اللہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت قدیمہ رہی ہے کہ نہ ماننے والوں کو برباد کیا گیا، ماننے والوں کو کامیاب کیا گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے
ان کو وارننگ دے دی کہ دیکھو اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، کہاں عذاب ہے، کدھر عذاب ہے، دکھاؤ لاؤ۔ تو ان کے اوپر 7 سالوں تک قحط ساری مسلط کی گئی۔ بارش ختم ہو گئی، غلے ختم ہو گئے، بارش وغیرہ جب نہیں ہونے لگی تو ان لوگوں نے آ کر کے حضرت ہود علیہ السلام سے عاجزی اور منت سماجت کی کہ ہم لوگ بھوکوں مرنے لگے، ہماری حالت غیر ہو گئی، ہم کس طریقے سے زندہ رہیں گے، ہم تو آپ ہی کی قوم ہیں۔ تو اللہ کے رسول، اللہ کے جو نبی تھے ہود علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کی قحط سالی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اس کے بعد پھر اپنی ضد پر وہ اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہواؤں کا عذاب مسلط کیا۔ قرآن کے اندر کئی جگہوں پر ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ قمر کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری صورتوں کے اندر یہاں بھی ذکر کیا گیا، یعنی سورہ ہود کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر، سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ 7 راتوں تک اور 8 دن تک اس کے اوپر ہواؤں کا طوفان چلا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ لوگ لمبے چوڑے آدمی تھے، وہ لوگ سڑکوں پر اس طرح گرے اللہ کی ہواؤں اور اللہ کے طوفانوں میں، جیسا کہ درخت سڑکوں پر، راستوں پر گر جاتے درخت، اسی طریقے سے وہ لوگ جو درختوں کی طرح راستوں پر، سڑکوں پر گر گئے۔ ان کی طاقت ان کو کام نہیں آئی، ان کی قوت اور ان کی حکومت جس کے اوپر اس کو ناز تھا، ان کی کوئی چیز بھی کام نہیں آئی۔ سب بے یار و مددگار، سب بے بس اور مجبور ہو کر کے مر گئے، اوندھے ہو کر کے سب کے سب مردہ ہو گئے، مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے، اللہ فرما رہے ہم نے ایمان والوں کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت قدیمہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ نجات دی ہے، نہ ماننے والوں کو ہمیشہ عذاب سے دوچار کیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی نہ ماننے کی بنیاد پر، سرکشی اور تمرد اور ضد اور حد درمی کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کا، ہواؤں کا ان کے اوپر عذاب بھیجا، جو کئی دنوں تک مسلسل ہوا چلتی رہی اور اس کو تباہ و برباد کیا جاتا رہا۔ اس کے نام و نشان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر ذلت و رسوائی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی ان کے اوپر ذلت و رسوائی ہوگی نہ ماننے والوں کے لیے۔ اور جو ماننے والے ہیں ان کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نہ ماننے والوں کو عذاب سے دوچار کیا ہے، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام جلیل القدر نبی کی قوم، اس کی ہٹ درمی، اس کی ضد اور اس کی سرکشی اور اس کے تمرد کا مختصر حال تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جو اسی قسم کی سرکش قوم تھی، متمرد قوم تھی، ضدی قوم تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے 8 آیتوں میں آگے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔